آج جو واقعہ قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملے گی وہ ایک عظیم بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایسا عظیم بادشاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زمین ہی پر نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی انہیں سلطنت عطا فرمائی، انسانوں پر بھی سلطنت عطا فرمائی اور پرندوں اور جنات پر بھی سلطنت عطا فرمائی۔ اور یہ بادشاہ کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کی بادشاہی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر فرمایا ہے۔ ان کی بادشاہی ایسی تھی کہ آپ کی خدمت میں ہر وقت انسان تو انسان، جن بھی حاضر رہتے اور پرندے بھی حاضر رہتے۔ آپ کے ایک پرندہ تھا جو آپ کے سلطنت کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کے لشکر کے ساتھ ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کیا ہے۔ اس پرندے کا نام تھا ہدہد۔ اب یہ ہدہد کا کام کیا تھا؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، اپنے لشکر کو ساتھ لے کر جاتے، تو راستے میں کہیں پڑاؤ کرنا پڑتا، کہیں ٹھہرنا پڑتا، تو ہدہد کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی تہ میں دیکھ لیتا کہ آیا اس زمین کے نیچے پانی ہے کہ نہیں پینے کا۔ تو پھر جب اسے معلوم ہو جاتا کہ یہاں پانی ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر وہاں ٹھہر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کی اس سلطنت کے اس پرندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ آسمان میں اڑ کر زمینوں کی تہ میں دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو پھر سوچئے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ آج کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں بدبخت، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور یہاں ہدہد کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ آسمان میں اڑتا ہوا زمین کی تہ میں دیکھ لیتا تھا کہ پانی ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنی نشست فرما رہے تھے، تو جنات بھی حاضر تھے، انسان بھی حاضر تھے، پرندے بھی، لیکن یہ جو پرندہ تھا ہدہد یہ نہیں حاضر ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ ہدہد غائب ہے، وہ آیا نہیں، حاضر نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ اگر وہ آیا میرے پاس تو یا تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ مجھے کوئی نہ حاضر ہونے کی معقول وجہ بتائے گا۔ اتنے میں وہ ہدہد پرندہ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا سیدی، میں نے ملک سبا میں ایک سلطنت دیکھی ہے کہ جس کی حکمران، جس کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور اس عورت کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ تو اس ہدہد نے کہا کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس کی جو قوم ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، یعنی سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ملکہ کے پاس ایک تخت ہے جس کی چوڑائی 80 گز ہے اور جس کی لمبائی 40 گز ہے اور جس کی اونچائی 30 گز بیان کی گئی ہے۔ وہ تخت جو ہے تو زیورات سے آراستہ ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو جو بات کر رہا ہے یہ سچی کر رہا ہے یا جھوٹی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط میں یہ تحریر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور مسلمان ہو جاؤ، اور ہدہد کو دیا کہ یہ خط لے جا اور جا کر اس ملکہ کی جھولی میں ڈال لے۔ اب ہدہد جو ہے تو وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور اس خط کو جو ہے تو ملکہ بلقیس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب ملکہ بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو اس نے اپنے جتنے بھی وزراء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اس کی سلطنت کے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ میری طرف ایک عزت والا خط آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کر لو، نہیں تو پھر ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ اس نے مشورہ لیا تو اس کے جو سردار تھے، اس کے سلطنت کے جو وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہماری قوت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جنگی آلات بھی بہت ہیں، ہمارے پاس جو ہے تو ساز و سامان بھی بہت ہے، اگر جنگ ہوئی تو ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ ملکہ بلقیس جو ہے تو اس نے کہا کہ ایسا کرتی ہوں کہ میں کچھ تحائف ہیں وہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اگر وہ دنیاوی بادشاہ ہوئے تو اس کو قبول فرما لیں گے، یقیناً اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان تحفوں کو ٹھکرا دیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا، ملکہ بلقیس نے تحائف اور بہت سی جو ہے تو لونڈیاں وغیرہ ان کے لیے بھیج دی۔ جب یہ سارا مال جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے اس تمام تحائف کو رد فرما دیا
اور ان کو واپس بھجوا دیا یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم مجھے دے رہی ہو، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ان کو کہو کہ تم تیار ہو جو اب ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات ملکہ بلقیس تک پہنچی تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں خود جا کر جناب سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جانے سے پہلے ملکہ بلقیس نے ایسا کیا کہ اپنا وہ جو بڑا تخت تھا اس کو اپنے محل کے اندر جو ہے تو دروازوں میں دروازے تھے اس کے اندر رکھوا دیا، یعنی ایک محل تھا، اس محل کے اندر ایک بڑا سا محل، پھر اس کے اندر ہوتے ہوتے 7 قسم کے دروازے تھے، ان 7 دروازوں میں اس نے اس تخت کو رکھوایا، پھر ہر دروازے پر تالا لگوایا اور ہر دروازے پر ایک پہرے دار کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ ملکہ بلقیس ملک سبا سے چلی جو کہ یمن میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ شام میں تھے۔ اب تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سفر کافی بڑا تھا، تقریباً 2500 میل کا یہ سفر تھا جو یمن سے شام تک کا بنتا تھا۔ اب ملکہ بلقیس اپنے یمن سے یہاں سے چلی، اب وہ ملک شام سے 3 میل دور تھی، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی نشست لگائی اور اس میں یہ اعلان کیا اور یہ پوچھا کہ کون ہے وہ جو میرے لیے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آ جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل میں آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ قرآن کہ ان میں سے ایک خبیث جن بولا کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس تخت کو حاضر کروں گا اور میں اس پہ قوت رکھتا ہوں اور میں امانت دار ہوں، یعنی میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ اتنی دیر میں حاضر کروں گا کہ آپ کی مجلس برخاست ہو جائے۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے یہ تھا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہی سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص جو بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا سیدی، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں گے، جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابھی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو جھپکا نہیں تھا، وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے کہا کہ میں اس تخت کو حاضر کروں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپک لیں۔ تفسیر جلالین میں جو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے اور دیگر تفاسیر میں جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ وہ جو تخت لانے والا شخص تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے وہ اس تخت کو زمین کے نیچے سے کھینچ لایا۔ اب وہ شخص تھا کون؟ تفسیر جلالین نے لکھا ہے کہ وہ شخص آصف بن برخیہ تھا۔ آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وزیر بھی تھا، آپ کا امتی بھی تھا اور اس وقت کا ولی بھی تھا۔ اب قرآن نے ہمیں ایک ولی کی کرامت جو ہے تو بتا دی۔ آج کچھ لوگ کرامت کے نام سے چڑھتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی کرامت بیان کر دی جائے تو وہ ایک دم ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتا ہے کہ جی کرامت کہاں سے آئی، کرامت کہاں سے آئی، جبکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے تو ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت دی ہوتی ہے۔ اور یہ پھر یہ جو ہے تو حضور علیہ السلام کی امتی نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، جن کے پاس یا تو زبور کا کچھ علم تھا یا پھر اسم اعظم تھا۔ اب جس کے پاس زبور کا کچھ علم ہو یا اسم اعظم ہو، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنے دور پڑے ہوئے اتنے بڑے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ حضور سید غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا جو کہ سرکار کی امتی ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے۔ پھر سوچئے داتا گنج بخش علی حجویری کا عالم کیا ہوگا، پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور پھر ان کے پاس تو قرآن کا علم ہے اور یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دوران نماز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ کو بلند کرتے ہیں ہوا میں اور پھر پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہی معاملہ سرکار علیہ السلام نے کیا۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہوا میں ہاتھ بلند کرتے پھر ہاتھ کو پیچھے کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سنیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کے اختیارات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس قدر اختیار عطا فرمایا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ دوران نماز میں نے جنت کو ملاحظہ فرما لیا تھا، میرے سامنے جنت آ گئی تھی، میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا۔ اب میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور جنت کے باغ میں ایک درخت دیکھا، جس درخت پر کچھ پھلوں کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب میں نے یہ چاہا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے یہ چاہا، اب چاہتا وہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں ان کو توڑ کر دنیا میں لے آؤں، لیکن میرے صحابہ اگر میں ان کو توڑ کر دنیا میں لے آتا، قیامت آ جاتی، تم اس کو کھاتے رہتے لیکن یہ ختم نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی جو ہے تو کچھ میل کے فاصلے سے جو ہے تو تخت لے آتا ہے۔ اب یہاں تو آسمان، پھر آسمان سے اوپر عرش معلیٰ، پھر عرش معلیٰ سے اوپر جا کے کئی جنتیں ہیں۔ سرکار اس کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو وہاں سے وہ انگور کا گوشہ لے بھی آتا۔ یہ حضور علیہ السلام کا اختیارات تھا، یہ آپ کی شان تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بن عشق نبی کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ لوگ پڑھتے تو ہیں بخاری لیکن پھر بھی سرکار کی شانیں انہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ بغض نبی میں بخاری پڑھتے ہیں۔ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں حضور کی شان نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ جب قرآن کھولتے ہیں دل میں عشق نبی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن اس سے پڑھو کہ جو عشق نبی سے جس کا دل بھرا ہوا ہو، بخاری شریف اس سے پڑھو کہ جس کا دل عشق نبی سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔